اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 سے 28 سے شروع کریں گے اور سورہ حجر پڑھیں گے اور سورہ نحل کا ایک بہت بڑا حصہ انشاءاللہ ہم تلاوت پڑھیں گے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا داخل کیا، یعنی جہنم، جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے شریک بنائے تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ کہہ دیجئے کہ چند دن مزے کر لو، بے شک تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو یہ ان لیڈروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لیڈر کے جنہوں نے اپنی قوم کی رہنمائی کی جنت کی بجائے جہنم کی طرف، ایسے راستے پہ ڈالا کہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہے، تو گویا کہ انہوں نے اپنی پوری قوم کو جہنم میں داخل کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو پیغام دے دیں کہ میرے ان بندوں کو پیغام دے دیں جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی قائم ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مشن ہی ہوتا ہے نا کہ اللہ کا پیغام اللہ تک پہنچائیں۔ جب ہم کہتے ہیں رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یعنی اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والے۔ اچھا ایک چیز سمجھیں، غور کریں، جہاں تک بندوں کی آرزویں، دعائیں، جو کچھ وہ اپنے رب سے مانگنا چاہتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ وہ ہر اپنے بندے کی سن رہا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی بات سن رہا ہے، دعائیں، اس کی التجائیں، اس کی درخواستیں، بلکہ سینے کے راز بھی جانتا ہے، ارادے بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں کو رکھا نمائندہ کہ جو میرے بندوں کی جو دعائیں ہیں، درخواستیں ہیں، وہ جمع کر کے ڈاک بھیجا کرے مجھے، یا میرے پاس اکٹھی کر کے کوئی فرشتہ بھیجا جائے جو لائے، تو پھر میں دیکھوں میرے بندوں کی حاجتیں کیا ہیں، وہ کیا مانگتے ہیں۔ وہ تو اللہ ڈائریکٹ ہر ایک کی سن رہا ہے، لیکن اللہ کا پیغام بندوں تک آنا، تو ہر بندے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا پیغام ڈائریکٹ سن سکے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو منتخب کیا، جنہیں اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، اور وہ پھر اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ اپنا پیغام ان تک پہنچاتا ہے وحی کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے، اور پھر وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ہیں اللہ کے رسول، یعنی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے۔ تو یہاں آپ دیکھیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، قل، کہ آپ کا مشن کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے بندوں کو ایک پیغام میرا یہ پہنچا دیں، کن کو؟ میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں، انہیں بتا دیں، میرا پیغام پہنچا دیں کہ وہ نماز قائم کریں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خفیہ اعلانیہ خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دینا، یعنی قیامت، کہ جس میں پھر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے پھل پیدا کیے، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور اس نے تمہارے لیے نہریں مسخر کیں، یعنی تمہاری نفع رسانی میں دریا لگا دیے، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا کہ وہ مسلسل ایک ڈیوٹی پہ لگے چلے جا رہے ہیں، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اس کی نعمت کو گننے لگو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ساری یاد دلا رہے ہیں کہ آسمان سے پانی نازل کیا، یعنی نظام بنایا بارش کا پورا۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اول روز سے زمین کی جتنے ضرورت تھی نا پانی کی، وہ پانی رکھ دیا ہے اس میں۔ وہ پانی اول روز سے اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اس میں نمکین پانی ہے، پھر میٹھا پانی ہے، سمندروں کا پانی ہے،
پھر وہی پانی جو سمندروں کا ہے جی، وہی جو اللہ تعالیٰ نے پلانٹ بنایا نا پورا سورج کی جی دھوپ سے وہ بخار بن کے جا رہا ہے، بادلوں کی شکل میں، پھر برف باری بھی ہو رہی ہے، بادلوں کی شکل میں برس رہا ہے، انہیں چشموں کی شکل میں، پھر چشموں سے برف پگھلتی ہے گلیشیئر، اور پھر نہریں، دریا اللہ نے جاری کیے ہیں، وہ دریا پانی تقسیم کرتے کرتے باقی جو بچتا ہے پھر واپس جا کے سمندر میں گر جاتا ہے۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا، ورنہ اگر نیا پانی باہر سے آ رہا ہو تو زمین تو ڈوب جائے۔ تو یہ نظام اللہ تعالیٰ کا، جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان سے پانی برسایا، وہ زمین ہی کا پانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں کی شکل میں سٹور کرتا ہے، اور پھر وہ جہاں اللہ اسے چاہتا ہے حکم ہوتا ہے بادل وہاں برستے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں۔ باقی میں نے کل بتایا تھا مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی ڈیوٹی اس نے لگائی ہے۔ کشتی آج دیکھیں سمندری جہاز سارے چل رہے، انہیں کے ذریعے ساری تجارت ہو رہی ہے، اور یہ جو فرمایا کہ جو کچھ تم نے مانگا اللہ نے تمہیں وہ دیا۔ یہاں مانگنے کا مطلب یہ تمہارا جو فطری تقاضا ہے، تمہاری فطرت نے جو کچھ مانگا، تمہاری ہر ضرورت کی چیز اللہ نے پیدا کر دی۔ ورنہ یہ کہ ہر انسان جو مانگتا ہے وہ اسے دیا جائے تو پھر تو فساد پھیل جائے گا کائنات میں، یہ ممکن نہیں۔ لیکن ہر انسان کی فطری جو ضرورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھ دی ہیں، اور یہ فرمایا کہ ساری نعمتوں کو گننے لگے شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ وہ انتہائی ظالم اور ناشکر ہے، اور وہ شرک کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس چیز سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اے میرے پروردگار، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بس جس نے میری پیروی کی اسی کا مجھ سے تعلق ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی پھر اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ لیکن دیکھیں حضرت ابراہیم یہ نہیں کہہ رہے کہ جس نے میری نافرمانی کی اللہ اسے عذاب دے، پھر اللہ تو بخشنے والا ہے، جیسے تو چاہے کرے۔ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو اس بے آب و گیا زمین میں تیرے محترم گھر کے پاس آباد کیا، اے میرے پروردگار، اس لیے کہ تاکہ یہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں پھلوں کا رزق دے تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جس کا ہم اعلان کرتے ہیں، اور اللہ پہ زمین میں نہ کوئی زمین میں چیز چھپی ہوئی ہے اور نہ آسمان میں۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری آئندہ نسل کو بھی۔ اے پروردگار، دعا کو قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور سارے مومنوں کو بھی اس روز جس دن حساب قائم ہوگا، جس دن تو سب کا حساب لے گا۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے جو انہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کے وقت، بیت اللہ کی تعمیر کے وقت کی تھی۔ اب آگے کی آیات جو ہیں سورہ کے ختم ہونے تک جی، یہ ایک سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے یاد دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ امتحان لے رہا ہے دنیا میں، آزادی دی ہے اس نے یہاں عمل کی، تو یہاں مومن کو بھی وہ دیتا ہے عمل کی آزادی، کافر کو بھی دیتا ہے، ایک مظلوم کو بھی دنیا میں وہ مہلت دیتا ہے، اور ایک ظالم کو بھی ظالم کو مہلت دیتا ہے تاکہ دیکھے کہ ظالم کیا کرتا ہے جی۔ اگر ظالم کو مہلت نہ دی جائے تو امتحان نہیں ہو سکتا، تو اس لیے مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ظالم بڑا پھر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں، مثلا جیسے مکہ میں ظلم ہو رہا تھا وہ کچھ تھوڑا تھا جی، یا باقی انسانی تاریخ میں دیکھیں کیسے کیسے ظالموں نے ظلم کیے، اللہ کے انبیاء ان کے ماننے والوں پہ کیا کیا ظلم کیے، انہیں زندہ انسانوں کو آروں سے چیرا گیا، آگ میں جلایا گیا، بڑے بڑے ظلم۔ تو یہاں پھر مظلوم یا اہل ایمان سوچتے ہیں کہ ظالموں کو کب تک اللہ ڈھیل دے گا، اللہ کیوں نہیں ان کو پکڑتا، کیوں نہیں سزا دیتا، کیوں ان کو چھٹی ملی ہوئی ہے کہ یہ ظلم کرتے پھر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا فرعون مسلسل طویل عرصہ کتنا ظلم کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے بچہ جو پیدا ہوتا ہے اسے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی ظلم ہے؟
لیکن اسے مہلت ملی ہوئی تھی نا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان ظالموں کو کب تک مہلت ملے گی اور کیوں ملی ہوئی ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دیا ہے. اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو. وہ تو انہیں ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے کہ جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی قیامت جو اس دن آگے آخرت. اس دن وہ سر اٹھائے بھاگے جا رہے ہوں گے، پلک جھپک کر ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے. ٹکٹکی بندی ہوگی، آنکھیں ایک طرف، بس نہ ادھر نہ ادھر، اور منہ اٹھائے جا رہے ہیں. لوگوں کو خبردار کر دیں اس دن سے جس سے عذاب ان پہ عذاب آئے گا. اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے دے تاکہ ہم تیری دعوت کو بھی قبول کریں اور تیرے رسولوں کی بھی پیروی کریں. یعنی اب ہمیں مہلت دے کہ ہم واپس جائیں، تیری دعوت کو بھی قبول کریں، تیرے رسولوں کی بھی پیروی کریں. تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ تمہیں کوئی زوال نہیں ہے، یعنی تمہارے اوپر کبھی زوال نہیں آ سکتا. اور تم ان لوگوں کی جگہوں میں رہے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور تمہارے سامنے اچھی طرح واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. ان ظالموں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا تمہیں پتہ تھا، پھر تم انہی ظالموں کے جگہ پہ تم آ کے رہے، اور ہم نے مثالیں دے دے کے تمہیں سمجھایا کہ ظلم نہ کرو، ظالموں کے انجام سے سبق حاصل کرو. اور ان سب ظالموں کے بارے میں بتا، اور ان سب نے اپنی اپنی چالیں چلیں، اور ان سب کی چالیں اللہ کے پاس ہیں. اور اگرچہ ان کی چالیں ایسی تھیں کہ جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے، پہاڑ بھی ہل جاتے، ایسی چالیں ان ظالموں نے چلیں. اور واقعی ظالم ایسی ایسی چال چلتے ہیں کہ حیران ہو جاتا ہے. پہلی تاریخ کے ظالم کیا، ابھی قریب کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ ایسی ایسی چالیں ظالم چلتے ہیں کہ حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یہ پوری پلاننگ کس نے کی ہے اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے اور کفر کو سر بلند کرنے کے لیے. ایسی ایسی چالیں ہوتی ہیں کہ واقعی میں جب دیکھتا ہوں تو یہ آیت پھر یاد آتی ہے وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ اگرچہ ان کی چالیں ایسی تھیں کہ پہاڑ بھی ان سے اپنی جگہ سے ٹل جاتے، لیکن اللہ نے ان کی چالیں کامیاب نہیں ہونے دی. اور تم اللہ کو رسولوں سے کیے ہوئے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہ سمجھو، بے شک اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا. کیونکہ اللہ کے رسول جب آتے ہیں تو ظالم ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا، تو لگتا ہے جیسے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے رسولوں کو غلبہ ہوگا، تو یہ کیسے ہو رہا ہے، ظالم تو دندناتے پھر رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ دیا کہ تم اللہ کو اس نے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرنے والا نہ سمجھو، بے شک اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے. یہ اس روز ہوگا جس دن زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور یہ سب اللہ واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے. جو اللہ اکیلا ہے سب پہ حاوی، اس کے سامنے سب پیش ہوں گے. اور تم مجرموں کو اس روز دیکھو گے کہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں پہ آگ چھائی ہوئی ہوگی. یہ اس لیے ہوگا کہ تاکہ اللہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یہ اعلان ہے لوگوں کے لیے، اور اس لیے اعلان کیا جا رہا ہے کہ تاکہ انہیں اس کے ذریعے خبردار کر دیا جائے، اور تاکہ یہ جان لیں کہ وہ ایک ہی الہ ہے. اللہ ایک ہی الہ ہے، کوئی اس کے ساتھ اور الہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ انما ہوا الہ واحد، کہ وہ ایک الہ ہے. اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں، اس لیے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں. ھذا بلاغ للناس، اعلان ہے لوگوں کے لیے کہ تاکہ خبردار بھی کر دیا جائے انہیں، تاکہ جان لیں. کیا چیز جان لیں؟ کیا اعلان ہے؟ تاکہ انہیں خبردار کر دیا جائے، چاہ کے اچھی طرح جان لیں. وہ اعلان کیا ہے؟ انما ہوا الہ واحد، صرف ایک الہ ہے، وہ کوئی اس کے ساتھ اور الہ نہیں ہے. لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی الا اللہ، اللہ کے سوا. یہ ہے اعلان جو اللہ کے ہر رسول نے آ کے کیا. اور یہی اعلان جب ہوتا ہے نا تو آگ لگ جاتی ہے شرک کرنے والوں کو. اللہ کے دشمن شیاطین سارے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے رسولوں کے خلاف، اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کے خلاف. تو یہ سورہ ابراہیم یہاں ختم ہوئی، اور آگے ہم سورہ
حجر شروع کر رہے ہیں۔ حجر جو ہے یہ اس علاقے کا نام ہے جو قوم سمود کا علاقہ ہے، جہاں آج قوم سمود کے بنائے ہوئے گھر پہاڑوں کے اندر جو انہوں نے بنائے تھے وہ موجود ہیں، مدائن صالح بھی جسے کہتے ہیں، تو یہی حجر قوم سمود کا علاقہ ہے۔ تو اس میں چونکہ حجر والوں کا ذکر آیا ہے تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ حجر ہے۔ تو یہ مکی سورت ہے، اس کا بھی مرکزی مضمون وہی ہے جو مکی صورتوں کا ہے، سب سے زیادہ مرکزی مضمون توحید، آخرت اور رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین مرکزی مضمون۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، یہ کتاب الہی اور قرآن مبین کی آیات ہیں، وہ قرآن جو اپنا مدعا کھول کے بیان کرے۔ اللہ کی ہر کتاب دیکھیں قرآن ہے، اللہ کی ہر کتاب رحمت ہے، ہدایت ہے، اور اللہ کی ہر کتاب قرآن بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا وقت آئے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ پچھتائیں کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، پچھتائیں کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، انہیں چھوڑ دیں کہ یہ کھائیں، مزے کریں اور آرزوؤں کے جال میں پھنسیں، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا، انہیں کھانے پینے موج کرنے دیں، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ اور جس بستی کو بھی ہم نے ہلاک کیا تو اس کے لیے ایک وقت مقرر تھا، ایک کتاب تھی متعین نوشتہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ کب تک انہیں مہلت دی جائے گی، اور کوئی امت اپنے وقت مقرر سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پہ یاد دہانی یعنی یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، تم تو دیوانے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس تو فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا، وہ فرشتے کیوں نہیں ساتھ آپ کے آ جاتے، آ کے بتائیں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کو تو ہم صرف اور صرف پھر حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں، فرشتے تو پھر فیصلہ لے کے آئیں گے اور پھر تب انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، فرشتے آئیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا، کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، تو کوئی اس کے ایک نقطے ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس ذکر یاد دہانی کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے گزرے ہوئے گروہوں میں رسول بھیجے، اور کوئی رسول بھی جو بھی رسول ان کے پاس آیا تو یہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے، اسی طرح ہم اس کو مجرموں کے دلوں میں گزارتے ہیں، یعنی اس دعوت کو، توحید کی دعوت کو، رسولوں کی دعوت کو مجرموں کے دلوں میں ہم اس طرح گزارتے ہیں، یعنی جس طرح کوئی گرم سلاخ نہیں کسی کے گلے میں ڈال دیں، اس طرح توحید کی دعوت مجرموں کے لیے بن جاتی ہے۔ یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا وہ یہ بھی کریں گے۔ اور اگر ہم ان پہ آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں اور یہ اس میں چڑھتے چلے جائیں تو پھر بھی یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ دے دیا گیا ہے، بلکہ ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ تو اب کہہ رہے ہیں نا فرشتہ لائیں، کتاب لائیں، فرمایا ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں نا، یہ خود چڑھنا شروع ہو جائے نا آسمان پہ، دیکھ لیں جا کے، تو پھر کیا کہیں گے؟ نہیں جی ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو گیا، بلکہ کہیں گے جادو ہے، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اور یہی پہلے ساری قوموں نے کیا ہے، اور یہی سنت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ساری قوموں نے پہلے بھی یہی کیا ہے، اب بھی یہی کریں گے۔ اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے بڑا خوبصورت بنا دیا، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کر دی، یعنی شیاطین نہیں جا سکتے، برج آسمان میں اللہ نے رکھے ہیں حفاظت کے لیے، اور اسی سے آسمان کی خوبصورتی بھی ہے۔ الا یہ کہ کوئی سنگن لینے کی کوشش کرے تو ایک روشن ستارہ اس کا پیچھا کرتا ہے، شہاب ثاقب جسے ہم کہتے ہیں، واضح شہاب ثاقب پیچھا کرتا ہے، گویا کہ مسلسل بمباری ہو رہی ہے میزائلوں کی، کوئی شیطان آگے نہ جا سکے، اور اگر کوئی سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو آگے سے میزائل مارا جاتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ ہم نے گاڑے، اور اس میں ہر قسم کی چیزیں ایک تناسب کے ساتھ اگائیں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، تناسب سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اگائی ہے، زمین کی خوبصورتی۔ اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں اسباب معیشت رکھے،
اور ان کے لیے بھی کہ جن کے تم رازق نہیں ہو، یعنی تمام جانور پرندے سب کا اسباب معیشت ہم نے اسی زمین میں رکھے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں، اور مگر ہم ایک خاص مقدار ہی میں نازل کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ یہ نہیں کہ لوگوں کو اس لیے مسائل ہیں جی، کوئی بھوکا ہے، کسی کو مشکلات ہیں جی معاشی، کہ اللہ کے خزانے کام میں ہیں، خزانے تو بہت ہیں اللہ کے، لیکن چونکہ دنیا میں اللہ امتحان لے رہا ہے اس لیے اللہ خاص اندازے سے نازل کرتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے تاکہ امتحان لیا جائے۔ اور ہم نے ہواؤں کو بارآور بنا کر بھیجا، اور آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا، اور اس پانی سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور تم اس کا خزانہ جمع کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی اگر ہم یہ نظام نہ بنائیں بارش کا تو تم یہاں پانی جمع نہیں کر سکتے، کہاں سے پانی لاؤ گے؟ آج لوگ کہتے ہیں اچھا جی ہم ڈیم بنا لیں، تو ڈیم ہو یا کوئی بھی، تو اصل چیز تو بارش ہے نا، بارش ہونی ہے تو چشموں سے پانی آئے گا، دریاؤں سے گلیشیئر پگھل کر دریاؤں میں، اور دریاؤں پہ آپ ڈیم بنائیں گے، لیکن اگر بارشیں نہ ہوں تو پھر کیا کریں گے جی؟ زیر زمین پانی بھی بارشیں ہوں گی تو ہوگا، ورنہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اصل چیز بارش ہے جی، اور بارش کا نظام بھی اللہ نے کس طرح بنا دیا ہے کہ وہی سمندروں کا نمکین پانی اسی کو اللہ اٹھا رہا ہے اور پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ لا رہا ہے۔ یہ نعمت ہے جس کا اللہ ذکر کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ بتانے کے لیے کہ میرا شکر ادا کرو۔ وہ پانی کہ جس پہ تمہاری ہر جاندار کی زندگی کا دار و مدار ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ذرا سوچو وہ پانی کس نے نازل کیا، کون ہے نازل کرنے والا؟ اور اگر نہ ہو پانی تو کوئی زندہ رہ سکتا ہے یہاں؟ کوئی دیوتا، کوئی دیوی، کوئی بابا صاحب، کوئی پیر صاحب، کوئی کون ہے جو بارشیں برسانے والے ہیں؟ اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث بننے والے ہیں، اور تم سے پہلے جو گزرے ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں ان کا بھی ہمیں معلوم ہے۔ بے شک تیرا رب ان سب کو جمع کرے گا، بے شک وہ دانا ہے اور جاننے والا ہے۔ آگے انسان کی تخلیق کا ذکر پھر آ رہا ہے جی اختصار کے ساتھ، اور یہ ہر جگہ ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہے، بتانے کے لیے جی کہ ابلیس نے کیوں انکار کیا، اس کا نسلی برتری کا دعویٰ تھا جو یہاں بیان ہوا ہے۔ اور ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اس سے پہلے یعنی تم سے پہلے، تو اس سے پتہ چلا کہ جن انسان کے سے پہلے پیدا کیے جا چکے تھے، اور ان کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ آگ کا شعلہ۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، اور جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ پس سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابلیس کیا بات ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں شامل ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے، یعنی حقیر ایک مٹی سے جو پیدا کیا گیا اسے میں سجدہ کروں، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے، بے شک تم دھتکارے ہوئے ہو اور تجھ پر لعنت ہے جزا و سزا کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک۔ تو اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جس دن ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اس دن تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تجھے مہلت دے دی گئی ایک دن کے وقت متعین تک، یعنی خاص وقت تک تمہیں مہلت دے دی گئی۔ کس چیز کی مہلت دے دی گئی؟ کہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی، بہکانے کی، اللہ کے راستے سے ہٹانے کی تجھے مہلت دے دی کہ جو گھوڑے دوڑانے ہیں، جو وسائل اپنے استعمال کرنے ہیں کر لو۔ اب وہ کہ جو آپ میں کہتا ہے ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا، گمراہ کیا، تو میں اب ان کے لیے زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کروں گا، یعنی خوبصورت بناؤں گا ان کے لیے برے اعمال کو، اور
ان سب کے سب کو میں بہکا کر چھوڑوں گا، سب کو میں گمراہ کر چھوڑوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جو چنے ہوئے ہیں، خاص تیرے بندے بچیں گے تجھ سے ڈرنے والے، اور کسی کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے سیدھا راستہ جو مجھ تک آتا ہے، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، بس تیری پیروی وہی کریں گے جو بہکے ہوئے ہیں۔ جو میرے اصل بندے مجھ سے ڈرنے والے تو ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تیری پیروی کون کریں جو ویسے ہی بہکے ہوئے ہیں، اور بے شک ان سب کے سب کے لیے جہنم کی وعید ہے، جو بھی تیری پیروی کریں گے سب کے لیے جہنم کی وعید ہے، وہ جہنم کے جس کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے کچھ حصہ مخصوص ہوگا، ہر دروازے کے لیے لوگوں کا کچھ حصہ مخصوص ہوگا کہ فلاں قسم کے مجرم اس دروازے سے داخل ہوں گے، فلاں قسم کے اس دروازے سے داخل ہوں گے، وہ مخصوص ہوگا حصہ، وہ اسی طرح ان دروازوں سے پھر داخل ہوں گے۔ یہ جو ابلیس نے کہا نا کہ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے تو نے مجھے بہکایا، کیا مطلب کہ تو نے کہا سجدہ کر آدم کو تو میں نے نہیں کیا تو میں گمراہ ہو گیا، بہک گیا۔ اگر تو نہ کہتا سجدے کا تو نہ مسئلہ ہوتا، کوئی نہ میں نافرمانی کرتا، نہ گمراہ ہوتا، تو گمراہ میں اس لیے ہوا کہ تو نے کہا سجدہ کرنے کا، تو کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ فلسفہ آج بھی بعض دفعہ سننے میں آتا ہے کہ مثلا کسی کو کہا نا بھائی نماز پڑھا کرو، جی مجھے گناہگار نہ کرو، کیا مطلب کہ آپ جب کہیں گے نماز پڑھ تو میں نہیں پڑھوں گا تو گناہگار ہوں گا، یعنی ویسے نہ پڑھنے سے گناہگار نہیں ہو رہا، جب آپ کہیں گے پڑھ تو میں نہیں پڑھوں گا تو گناہگار ہوگا۔ تو یہی فلسفہ تھا ابلیس کا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی سجدے کا حکم دیا تو میں نے نہیں کیا، اگر حکم نہ دیتے تو مسئلہ چل رہا تھا، ایسے ہی ٹھیک تھا۔ اب اس کے مقابلے میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں ان کا اللہ کے یہاں کیا انعام ہے، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور انہیں کہہ دیا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، اور ان کے دلوں میں جو قدورتیں ہوں گی وہ ہم کھینچ کے نکال لیں گے، وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے نشستوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا ان کے دلوں میں یہ قدورتیں ہوں، کیا مطلب کہ ایک دوسرے کے لیے جو رنجش ہوگی نا دنیا میں، اللہ تعالیٰ فرمانا ہم کھینچ کے سینے سے نکال دیں گے، سک کر کے جیسے۔ ورنہ آپ دیکھیں نا ایک نیک لوگ ہیں، بے شک مومن ہیں، اللہ سے ڈرنے والا، ہوتا ہے کسی رنجش کوئی، یہ تھا یہ مسئلہ، تو اب اگر وہاں جنت میں اکٹھے ہیں آمنے سامنے تو یہ بھی میرے ساتھ سیٹ مل گئی اس کو، یہ میرے سامنے گھر اس کا ہے جو دنیا میں مجھ سے ناراض تھا مثلا کو، تو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ وہ ہم نکال دیں گے ان کے دلوں سے، وہاں بالکل بھائی بھائی دنیا کی ساری رنجشیں، اس طرح کی قدورتیں سب صاف کر دیں گے ہم۔ تو یہ آج جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سنا کرتے، پڑھا کرتے تو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اور طلحہ اور زبیر کے درمیان جو اس طرح کی رنجش ہوئی تھی اللہ اسے بھی دور کر دے گا اور ان سب کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ رضی اللہ عنہ۔ وہاں انہیں نہ کوئی مشقت ہوگی اور نہ انہیں وہاں سے نکالا جائے گا، یعنی اہل جنت نہ کوئی مشقت ہے اور نہ کبھی وہاں سے نکالا جائے گا۔ اب جو یہ آیت آگے آ رہی ہے نا، یہ بھی ایک پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو دے رہا ہے، اور یہ آیت بڑی عظیم آیت ہے، بڑی عظیم آیت ہے۔ اس کو ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیں۔ نبی کہتے ہیں کس کو؟ خبر دینے والا، رسول پیغام پہنچانے والا، نبی خبر دینے والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیں کہ میں ہی غفور اور رحیم ہوں اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ دونوں چیزیں بتا دیں، میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں ہی غفور اور رحیم ہوں، بخشنے والا، رحم کرنے والا میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں۔ تاکید ہے انی انا الغفور الرحیم،
آپ گرامر کے لحاظ سے عربی ادب تو اس میں بڑا زور ہے، میں ہی ہوں غفور الرحیم، کوئی اور نہیں، بتا دیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا ہی عذاب دردناک عذاب بھی ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو سامنے رکھنا، اس سے زندگی میں توازن آتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص ایک طرف زیادہ جھک جائے، جی کسی کو ڈرائیں اتنا جی کہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی سخت ہے، جی وہ تو کہ بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں، جی تو اس کے بعد کیا، وہ رحمت، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا نا۔ جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتایا بنی اسرائیل کے دور کا، کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، وہ کسی کے پاس گیا، پوچھا کہ میری توبہ ہے، اس نے کہا جی توبہ، 99 قتل کے بعد توبہ، اس نے کہا 99 کیے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا، اس کو بھی اڑا دیا، جی پھر اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس، عالم کے پاس گیا تو اس نے بتایا کیوں نہیں توبہ، جی تو جو بھی ہو توبہ کریں، اللہ توبہ قبول کرے گا۔ یہ تو یہ ہے کہ اتنا کسی کو ڈرا دیں، جی وہ کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب اتنا ڈرا رہے تھے تقریر میں، اتنا ڈرا رہے تھے، تو کوئی عام دیہاتی آدمی، کاشتکار دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، سن کے وہ کہتا مولوی صاحب انج کہو کہ اللہ نے کسی نے جنت بھی جان ہی نہیں دینا، جی اس طرح کے اتنا جو ڈرا رہے ہیں، تو اس کا تو مطلب ہے کوئی امکان ہی نہیں، جی تو اس طرح نہ ڈرائیں کہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس ہو جائے، نہیں، لیکن اتنا یہ بھی نہ کریں کہ اللہ بخشنے والا ہے، اتنا کوئی پرواہ ہی نہیں، اللہ کا خوف ہی ختم ہو جائے، جی اللہ بخشنے والا ہے، جیسے ہے نا بعض لوگ بس جی اللہ غفور الرحیم ہے، جو کرنے برائی کرنی اللہ غفور الرحیم ہے، برائی کرتے وقت پھر شعر ہو گئے اللہ غفور الرحیم ہے، تو برائیاں کرتے جا رہے ہیں، تو اس طرح کی خوشخبریاں بھی نہ دیں کہ اللہ کا خوف ہی ختم اور برائیوں پہ برائیاں اچانک موت آ کے پکڑ لے، جی اور نہ کسی کو اتنا ڈرا دیں، جی وہ کوئی روایتیں ہیں نا، جھوٹی روایتیں ہیں، ایسی کوئی صحیح تو نہیں ہو سکتی کہ جس کی ایک نماز قضا ہوگی نا، وہ کئی حقب جہنم میں رہے۔ حقب ایسے، حقب کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد دوسری مدت آ رہی، دوسری آ رہی، دوسری، وہ ختم ہی نہیں ہوگی، ایک نماز قضا، ایسی روایتیں ہیں، جی تو کسی نے سنا، اس نے کہا جی قضا پہ اگر ساری زندگی جہنم میں رہنا ہے تو پھر پڑھنے رہنے کو قضا ہوگی تو ہمیشہ جہنم، جی تو اس طرح کی گھڑی ہوئی ہیں روایتیں ڈرانے کے لیے لوگوں کو، اور اس طرح کی گھڑی ہوئی ہیں جھوٹی خوشخبریاں دینے کے لیے۔ تو توازن زندگی میں چاہیے کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہر وقت رہے کہ میرا رب جو ہے اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، جی بڑا دردناک عذاب ہے، ہر وقت ڈرے آدمی، اور میرا رب بخشنے والا مہربان بھی ہے کن کے لیے، جو توبہ کریں، ہر لمحے جب چاہیں توبہ کریں، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ توازن زندگی میں رہتا ہے، جس طرح دو پر پرندے کے ہوتے ہیں، اس طرح یہ توازن مومن کی زندگی میں یہ ہونا چاہیے۔ ہاں جب دنیا سے جا رہا ہو مومن تو پھر اللہ کی رحمت والا پہلو، بخشش والا پہلو زیادہ غالب ہو، اور دنیا میں زندگی میں تھوڑا سا خوف والا پہلو غالب رہے تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ مثلا 60% اس کو کر لیں خوف والا، 40% رحمت والا کر لیں، تو زیادہ بہتر نمبروں میں آدمی پاس ہو سکتا ہے۔ لیکن جب دنیا سے جا رہا ہو تو پھر اللہ کی رحمت والا پہلو اتنا غالب ہو کہ میں اب اپنے اس رب کے پاس جا رہا ہوں کہ جو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر یہ نا آدمی پھر کیا ہوگا اگر اس وقت ڈر رہا ہے، تو پھر وہ اللہ سے ملاقات سے نفرت کرنے لگے گا، میں نہیں ملنا چاہتا، نفرت، ڈر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ تو مومن جب دنیا سے جا رہا ہو تو پھر اللہ کی رحمت کا پہلو اتنا غالب ہو کہ وہ شوق سے جا رہا ہو کہ میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں، لیکن دنیا میں خوف والا پہلو تھوڑا زیادہ ہو۔ اب آگے قصہ آ رہا ہے حضرت ابراہیم کے، جو وہی مہمان جو فرشتے انسانی شکل میں آئے، تو دیکھیں حضرت ابراہیم کے پاس کس طرح فرشتوں کا آنا جانا تھا، انسانی شکل میں آ رہے ہیں۔ اللہ کے ہر نبی کے پاس فرشتے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل اس طرح آتے تھے کہ بعض صحابہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے گھر کے ایک فرد ہیں انسانی شکل میں، ایک کبھی تو آتے تھے نا غائبانہ طریقے، انسانی شکل میں اتنے زیادہ آتے تھے، یعنی کسی نہ کسی شخص کی شکل میں، اور
صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا حضرت جبرائیل ہیں، کئی دفعہ نہیں پتہ چلا۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم کے پاس بھی اللہ کے فرشتوں کا آنا جانا تھا، مہمانوں کی شکل میں آتے، کبھی حضرت ابراہیم پہچان لیتے آتے ہی، کبھی نہیں بھی پہچانتے، اس واقعے میں جیسے ہوا۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا واقعہ سنائے۔ جب وہ اس کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں سلام ہو، تو ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تم سے کوئی ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ڈرے نہیں، ہم تمہیں ایک علم والے بچے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ کون سا بچہ؟ حضرت اسحاق۔ ابراہیم نے کہا کہ کیا تم مجھے اس حال میں خوشخبری دے رہے ہو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں؟ تو ذرا غور کرو کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو۔ ان فرشتوں نے کہا کہ ہم نے تجھے حق کی خوشخبری دی ہے، تو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے تو مایوس، اپنے رب کی رحمت سے جو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ پھر ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم کس مہم پہ آئے ہو؟ کدھر تیاریاں ہیں؟ کہاں جا رہے؟ کس مہم پہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ مجرم قوم یعنی قوم لوط، ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، بس آل لوط اس سے مستثنا ہیں، حضرت لوط کے گھر والے اور ایمان لانے والے۔ بے شک ہم ان سب کے سب کو نجات دیں گے سوائے اس کی بیوی کے، اس کے بارے میں ہم نے اندازہ کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھی۔ اب وہاں سے اٹھ کر یہ فرشتے حضرت لوط کے پاس آ گئے، وہاں بھی انسانی شکل میں، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، تاکہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ پھر جب یہ فرشتے لوط کے پاس آل لوط کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم تمہارے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ شک کر رہے تھے، آپ کی قوم شک کر رہی تھی کہ عذاب کا نہیں آئے گا، تو آج آ گیا وہ، اور ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں، سچ بات کہہ رہے ہیں۔ بس آپ رات کا ایک حصہ رہے، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل پڑیں، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، بس تم چلے جاؤ جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ لوط کو کہا کہ رات کا کچھ حصہ رہ جائے، یعنی پچھلے پہر فجر سے پہلے آپ نکلیں، سب گھر والوں کو لے کے خود پیچھے پیچھے چلیں، جیسے کوئی بکریوں کے ریوڑ کے پیچھے نہیں چل رہا ہوتا چروا، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں، کوئی تم میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے پیچھے کیا انجام ہو رہا ہے ظالموں کا، جہاں حکم دیا ہے وہاں بس چلے جائیں چپ کر کے۔ اور ہم نے اس کو اپنا فیصلہ یہ سنا دیا کہ اب ان کی صبح ہوتے ہی جڑ کاٹ دی جائے گی، قوم کی صبح ہوتے ہی جڑ کاٹ دی جائے گی، یہ حضرت لوط کو بتا دیا گیا۔ اچھا، اب ادھر حضرت لوط سے گفتگو ہو رہی ہے، فرشتوں کی آئے، ادھر لوگوں کو پتہ چل گیا جی لوط کے گھر کو مہمان آئے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت نوجوان ہیں، تو دوڑتے ہوئے آئے، اور شہر والے بڑے خوشی کے ساتھ خوشخبریاں پاتے ہوئے لوط کے گھر پہ چڑھ آئے۔ لوط نے کہا کہ بے شک یہ میرے مہمان ہیں، تم میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قوم نے جواب دیا کہ اے لوط، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا کہ دنیا جہاں کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ یعنی یہ کیا کہ کبھی تمہارے یہاں کوئی باہر سے آ رہا ہے، باہر سے آ رہا ہے، ہم نے روکا ہوا نہیں کہ اس طرح کے لوگ آپ کے یہاں نہیں آنے چاہیے باہر سے، تمہیں پتہ ہے ہمارا۔ لوط نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنے والے ہو، یعنی پاکیزہ ہیں، ان سے نکاح کر لو، یا پوری قوم کی عورتیں میری بیٹیاں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری زندگی کی قسم، بے شک یہ لوگ اس وقت ایسے نشے میں تھے کہ بہکے ہوئے تھے۔ یہ کن کو کہا؟ وہ مجرم قوم لوط کے لوگ، کہ جس وقت آئے حضرت لوط کو مہمان والے کریں، میں ایک ایسے نشے میں تھے۔ کون سا نشہ؟ جنسی خواہش کا وہ نشہ، کہ جیسے پاگل ہو چکے ہیں، اور اس نشے میں وہ بہکے ہوئے تھے، جیسے آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ پس انہیں صبح ہوتے ہی ایک دھماکے نے آ لیا، فجر ہوتا ہی، سورج نکلتے ہی ایک دھماکے نے آ لیا، اور ہم نے ان کو اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، اور ہم نے ان پہ پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی۔
یعنی ایک پتھر ہے جو ہوتا ہے عام پہاڑ کا، ایک ہے جیسے ہمارے یہاں نہیں اینٹیں پکاتے بھٹے میں، اس طرح کی مٹی کو پکا کر اس طرح کے خاص پتھر گویا کہ تیار کروائے گئے تھے اس کام کے لیے۔ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں صاحب فراست لوگوں کے لیے، اور بے شک یہ بستی ایک عام ایک گزرگاہ پہ ہے، یعنی ایسا علاقہ کہ جس میں عام راستے پہ ہے، لوگ چلتے ہیں آتے جاتے ہیں۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے، اور بے شک ایکا والے ظالم تھے، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور بے شک یہ دونوں بستیاں ایک واضح گزرگاہ پہ ہیں، واضح راستے پہ ہیں۔ اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں اپنی آیات دیں مگر وہ ان سے منہ موڑے ہوئے تھے، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے بڑے امن کے ساتھ، بڑے امن سکون سے پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنا رہے ہیں۔ پھر انہیں دھماکے نے آ پکڑا صبح صبح، یعنی اللہ کا عذاب آیا ایسا دھماکہ کہ جس سے وہیں جس کا کو تھا وہیں پڑے کا پڑا رہ گیا، اور جو کرتوت وہ کرتے تھے، جو کمائیاں انہوں نے کی ہوئی تھیں، وہ ان کے کسی کام نہ آئیں، یعنی جن چیزوں پہ بڑا انہیں اعتماد تھا کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، ہماری گویا کہ ہر قوم کے ہوتے ہیں کہ سویلائزیشن اور یہ کلچر، اور ہم تو بڑے ترقی یافتہ ہیں، فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہوا تھا وہ چیزیں ان کے کام نہ آئیں، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں۔ یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے درگزر کریں بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ بے شک تیرا رب بڑا ہی ماہر ہے، پیدا کرنے والا اور جاننے والا۔ اور ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ 7 ایسی آیتیں جی کون سی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں؟ تقریباً اس میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، کہ جسے بار بار دہرایا جاتا ہے یا بار بار دہرائے جانے کے جو قابل ہے۔ اور ان کے مختلف گروہوں کو جو ہم نے سامان زندگی دے رکھا ہے، اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اور نہ ان کی حالت پہ کوئی غم کریں، یعنی یہ ایمان نہیں لا رہے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اللہ کے رسول کو ہوتا ہے کہ قوم ایمان نہیں لا رہی، اور اپنے پہلو کو مومنوں کی طرف جھکائیں، یعنی مومنوں کے لیے آپ اپنے رحمت کے بازو جھکائیں، ان ظالموں کی کوئی پرواہ نہ کریں، اور اعلان کر دیں، کہہ دیں کہ میں ہی واضح خبردار کرنے والا ہوں، اور یہ اسی طرح قرآن ہم نے نازل کیا جس طرح کہ ہم نے ان فرقہ پردازوں پہ کتاب نازل کی۔ کون ہے مراد؟ یہودی، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا، جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ میں نے کہا تھا اللہ کی ہر کتاب قرآن ہے، تو جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ایک حصے کو چھپاتے تھے، ایک کو ظاہر کرتے تھے، تو اللہ کی کتاب تو اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جائے۔ تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے ان چیزوں کاموں کے بارے میں جو یہ کیا کرتے، جو اعمال کیا کرتے تھے، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے، پس آپ اعلانیہ اس چیز کی دعوت دے دیں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ان مشرکوں سے اعراض کریں، ان کی کوئی پرواہ نہ کریں، ان کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ بے شک ہم آپ کی طرف سے ان مشرکوں کو جواب دینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے جواب دینے کے لیے، آپ پرواہ نہ کریں ان کی۔ تو اس لیے دیکھیں نا، جو کچھ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے نا اس کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر ہر اعتراض کا، ہر جو سوال ہو رہا ہے اس کا جواب دے رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی مذاق اڑانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ ایک اور الہ ٹھہرا رکھا ہے، تو جلد انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، یعنی آپ کو رنج ہوتا ہے اس پہ۔ بس آپ اپنے رب کی تسبیح کریں اس کی حمد کے ساتھ۔ حمد کے ساتھ تسبیح میں بتا چکا ہوں،
تسبیح ہے سبحان اللہ، اللہ کو ہر عیب نقص کمزوری سے پاک قرار دینا اور اللہ کی تعریفیں کرنا، یہ حمد ہے۔ اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یقین سے مراد ہے موت، یعنی اپنے رب کی عبادت کریں زندگی کی آخری لمحے تک، موت کی یقینی گھڑی آنے تک اپنے رب کی عبادت کریں جی۔ تو اللہ کی عبادت کو ایسی چیز نہیں کہ جس پہ جی وہ جب آدمی اس درجے پہ پہنچ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب ضرورت نہیں ہے اور پھر ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے اور بندہ اب اس درجے پہ پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ کہتا نہیں اب مجھے کوئی ضرورت نہیں عبادت کی، نہیں، آخری لمحے تک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے وقت کے ساتھ ساتھ جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرما رہا تھا اتنی زیادہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو سب کچھ بخشا ہوا، تو آپ کو اتنا کیوں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں نمازوں میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جی؟ تو عبادت شکر گزاری ہے، تو کوئی عبادت ایسی چیز نہیں کہ کسی خاص زندگی کے حصے تک ہے، آخری لمحے تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کریں اس یقینی گھڑی یعنی موت کے آنے تک۔ اس کے بعد سورہ نحل ہم شروع کر رہے ہیں، اور نحل جو ہے اس سے مراد ہیں شہد کی مکھیاں جی۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو شہد بنانے کا پورا سسٹم بتایا، ان کی طرف وحی کی، ان کے فطرت میں یہ پورا پروگرامنگ ڈال دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو باقی اللہ تعالیٰ ان میں اس کا بھی ذکر ہے۔ تو اس لیے اس صورت کا نام ہے سورہ نحل۔ بڑی شاندار صورت ہے یہ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں نا بڑی بڑی انسان پہ، جو خصوصاً ایسی نعمتیں کہ جو کائنات میں چیزیں اللہ نے خدمت میں لگائی ہوئی بندے کے، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور ذکر یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ظالموں جو شرک کر رہے ہو کہ یہ سارا کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اور تم شکریہ کس کی ادا کر رہے ہو جا کر، یہ کس طرح ظلم کر رہے ہو۔ یہ ایک ایک چیز کی طرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اشارہ کر کے کہ دیکھو یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا۔ کوئی جن کی عبادتیں کر رہے ہو، جن کے شکریہ ادا ہو رہے ہیں جا کر، انہوں نے کیا کیا ہے تمہارے لیے؟ اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، بس جلدی نہ مچاؤ۔ جلدی کس میں مچاتے تھے؟ لے آئیں عذاب لے آئیں، تو میں اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، بس اس میں اب جلدی نہ مچاؤ۔ پاک ہے وہ اور بلند تر ہے ان سے جن کو یہ لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، روح یعنی وحی کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے، اس پیغام کے ساتھ کہ خبردار کر دیں کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، خبردار کر دیں کہ بے شک کوئی الہ نہیں ہے میرے سوا، بس مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ پیغام اللہ کا رسول کو دے کر بھیجا جاتا ہے کہ خبردار کر دیں کہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس مجھ ہی سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ بلند تر ہے ان سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی جو شریک ٹھہرائے وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کے سامنے مخلوق اللہ کی، اس کو اٹھا کے اللہ کے برابر لے جاتے ہو۔ اس میں اللہ بلند تر ہیں ان سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا، تو پھر یکا یک دیکھتے ہی دیکھتے ہوئے جھگڑالو بن کے کھڑا ہو گیا، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہے، اللہ کا دشمن بن کے۔ اور جانوروں کو اس نے تمہارے لیے پیدا کیا، ان کے اندر تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی ہے اور بہت سارے فائدے ہیں۔ یعنی انہی کے گوشت بھی کھاتے ہو، انہی کے بالوں سے لباس بھی بنتے ہیں، پوشاک سردیوں گرمیوں کے لیے، اور انہی کے اوپر سواریاں بھی کرتے ہو، دودھ پیتے ہو، سارے فائدے اس نے ان کے اندر رکھے ہیں۔ اور تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر بڑی خوبصورتی ہے، جب تم صبح انہیں چرانے کے لیے لے جاتے ہو
اور جب شام کو چرا کر واپس لاتے ہو۔ اب اس آیت کو وہی آدمی سمجھ سکتا ہے یہ آیت کتنی عظیم ہے، کہ جس کو پتہ ہو جب بھینسیں گائے صبح نکال کے لے جاتے ہیں تو کتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں کوئی ایک دیہاتی آدمی، اور جب شام کو چرا کے واپس لاتا ہے جی، اور خصوصاً جہاں جی نہر وہر ہوتی ہے بھینسوں کو نہلا کر وہ لا رہے ہوتے ہیں واپس، تو کتنی خوبصورت۔ تو یہ بھی ایک نعمت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے جانوروں میں کتنی خوبصورتی ہے کہ صبح جب چرانے کے لیے کھول کے لے جاتے ہو اور شام کو جب چرا کے واپس لاتے ہو تو کتنی خوبصورتی ہے۔ اور یہ جانور یہ تمہارے بوجھ اٹھا کر تو ایسے شہروں کی طرف لے جاتے ہیں کہ تم بغیر سخت مشقت کے وہاں نہیں پہنچ سکتے، بے شک تمہارا رب بڑا ہی مشفق اور مہربان ہے۔ یعنی خچر، گدھے، گھوڑے تمہارے بوجھ اٹھا کے کہاں کہاں لے جاتے ہیں، اگر یہ جانور نہ ہوتے تو تم یہ اپنے بوجھ اٹھاتے تو تمہیں پتہ چل جاتا۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے اس نے تاکہ تم ان پہ سوار بھی ہو، اور یہ زینت کا ذریعہ بھی ہیں، خوبصورتی بھی ہے ان میں، اور وہ چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جو تم جانتے نہیں، اور بھی جو تم نہیں جانتے۔ اور سیدھا راستہ بتانا اللہ کے ذمے ہے، اور راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کے سب کو ہدایت دیتا، یعنی زبردستی اگر ایک ہی سافٹ ویئر کر دیتا تمہارا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی اختلاف کرے، لیکن اس نے جبر نہیں کیا۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا جس سے تم بھی پیتے ہو، اور اس پانی سے ایسے نباتات بھی اگتی ہیں کہ جس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، اسی پانی سے فصلیں اگتی ہیں، گھاس جس میں جانور چراتے ہو۔ یہ نعمتیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ساری۔ اور وہ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، یعنی تمہاری خدمت میں لگا دیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ نشانیاں ہیں لیکن جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور جو کچھ اس نے زمین میں پھیلایا ہے اس کے مختلف رنگ ہیں، یعنی جانور ہر چیزیں جو اس نے پیدا کی ہیں تو ان کے مختلف رنگ ہیں، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس میں سے تم تازہ گوشت بھی کھاؤ، اور اس میں سے تم وہ زیور بھی نکالو موتی جو تم پہنتے ہو، اور تم کشتی کو دیکھتے ہو کہ وہ سمندر کو چیرتی ہوئی چلتی ہے تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، یعنی تجارت کر سکو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی سمندر کو اللہ نے تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا، اس میں تمہارے لیے رزق رکھ دیا ہے تازہ، جی سمندری رزق، مچھلیاں نکال کے تازہ کھاتے ہو جی، اور اسی میں اللہ نے زیور رکھ دیے، موتی اسی سمندر سے نکال کے زیور کے طور پہ پہنتے ہو۔ یہ کس کی ہیں نعمتیں؟ کون سا دیوتا ہے، کون سی دیوی ہے، کون سے بابا صاحب ہیں جی، کلات، منات، عزا، یا جو آج ہم نے بنائے ہوئے ہیں جی، کہ کوئی ہے جس نے ان میں سے کچھ کیا ہو؟ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ کہیں وہ تمہیں لے کر لڑک نہ جائے، اور نہریں جاری کر دیں اور راستے بنا دیے تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو۔ پہاڑوں کا بتایا کہ زمین میں بیلنس برابر کرنے کے لیے تمہیں لڑک نہ جائے جی، اس کا بیلنس کہیں خراب نہ ہو۔ پھر نہریں، انہیں پہاڑوں سے ساری نہریں، دریا سارے پہاڑوں سے نکل کے آتے ہیں، نہریں، پھر پہاڑوں کے اندر راستے بنائے، اور ایسی علامتیں رکھ دیں، یعنی پہاڑ علامت بھی ہیں، یہ پہاڑ ایسا رنگ ہے، شکل ہے، علامتیں، اور علامتیں بنا دیں، اور ستاروں سے بھی تم رہنمائی حاصل کرتے ہو۔ یہاں سے وہ رہنمائی نہیں علم نجوم، یعنی ستاروں سے راستے معلوم ہوتے ہیں اور وقت معلوم ہوتا ہے راتوں کو۔ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا؟ کیا تم کوئی سبق نہیں حاصل کرتے، کوئی سمجھ نہیں آتی تمہیں کہ یہ اللہ جس نے یہ سب کچھ پیدا اس کے ساتھ شریک ان کو ٹھہرا رہے ہو جو مخلوق ہیں، جنہوں نے ایک مکھی بھی نہیں پیدا کی، ایک معمولی سا کوئی پودا نہیں جنہوں نے اگایا، ان کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اور اگر تم اس کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم اعلانیہ کہتے ہو، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا،
بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. پیدا کیا کرنا, وہ تو خود مخلوق ہے, اللہ نے پیدا کیا. اچھا اب دیکھیں نا عجیب تماشا کہ اب ہندو مثلا رام ہے جی, رام جنم بھومی, رام کی جائے پیداوار, پیدائش. اچھا رام پیدا ہوا تو رام سے پہلے پھر کون تھا الہ؟ آپ ہمارے ہاں بھی فلاں جی حضرت بزرگ بابا صاحب فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے تو اب جی وہ نظام چلا رہے ہیں بڑا, تو ان سے پہلے کون چلا رہا تھا؟ وہ تو پیدا ہوئے نا, فوت ہو گئے. اگر اپنی طاقت ہوتی تو فوت نہ ہوتے. اور دیکھیں تماشا ایک اور, یہ نہیں کہیں گے فوت ہو گئے ہیں, وہ جی پردہ فرما گئے ہیں. استغفر اللہ. یعنی وہ موت کو کہ نہیں موت, انسان کو موت نہیں آتی, وہ کہ انسان نہیں ہے, وہ الہ الوہیت ہوگی نا کہ موت نہیں ہے, الوہیت کی صفات دے رہے ہیں کہ موت نہیں کہنا, وفات نہیں, پردہ فرما گئے ہیں. اندازہ کریں. استغفر اللہ. خدائی صفات ہیں. الحی القیوم تو اللہ کی ذات ہے, باقی سب تو پیدا ہوئے ہیں اور موت آئے گی. اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے موت دے دی. جی یہ نہیں کہنا موت, پردہ فرما گئے ہیں جی. اور پھر جب وہ نام کیا ہے جی, وفات کے دن کا نام کیا رکھا ہے؟ عرس. آپ کو پتہ ہے عرس کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں؟ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ کسی اس طرح کے عرس کرنے والے جو ان میں اگر کوئی ہیں پڑھے لکھے علماء, تو ان سے پوچھا جائے کہ نام عرس کا معنی ہوتا ہے شادی. عربی میں عرس شادی. آج کوئی عرب اگر آپ اسے کہیں لکھا ہوا ہو عرس, فلاں کا عرس جی, تو وہ دیکھ کے کہے گا فلاں کی شادی ہے. کسی کو بلائیں فلاں کے عرس پہ آئیں جی, آگے آ کے وہ دیکھے جی دولہا کدھر ہے, دلہن کدھر ہے, شادی کس کی ہے. اب یہ مجھے ایک من سمجھ نہیں آتی, کوئی بتائے کس طرح کے عرس نام کیوں رکھا ہوا ہے. حالانکہ عرس تو وہی تو فوت ہوا تو اس کا ایک دن, عرس سمجھ نہیں آتی عرس کیوں رکھا ہوا ہے. تو پھر یہ کہ پردہ کر گئے ہیں, گویا کہ یہ موت گویا کہ نہیں جی, وہ تو پردہ انہوں نے کر لیا, بس گویا کہ زندہ ہیں, وہ تو پردہ کر لیا انہوں نے جی. جو خدائی الوہیت کی صفات دے دی نا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں کچھ بھی پیدا نہیں کرتے, وہم یخلقون, انہیں بلکہ پیدا کیا گیا ہے. اللہ کی مخلوق ہیں, مردہ ہیں, زندہ نہیں ہیں, اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. یہاں اب دیکھیں یہاں واضح ہو گیا نا. لوگ کہتے نہیں جی وہ تو بت تھے جی لکڑی اور پتھر کے, یہ تو اللہ کے نیک بندے انسان ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں جی ان کو الہ بنایا ہوا ہے. قرآن جتنی کی بات کر رہا ہے سب انسان ہیں, انسانوں ہی کے بت بنے ہوئے تھے. اور یہاں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اموات غیر احیاء, کہ جن کو پوج رہے ہو نا اللہ کے سوا معبود الہ بنائے ہوئے ہیں, مر چکے ہیں. مرنے کے بعد ہی ہمیشہ بت بنائے گئے. یہ مر چکے ہیں, زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, اور انہیں پتہ بھی نہیں کہ مرنے کے بعد کب اٹھایا جائے گا. کس کے بارے میں؟ کسی لکڑی یا پتھر کے بت کے بارے میں کہا جائے گا کہ مرنے کے بعد انہیں اٹھایا جائے گا؟ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہاں کہ انہیں پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا؟ تو کون ہے؟ اللہ کے نیک بندے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا. ظاہر ہے ان کا تو کوئی قصور نہیں نا, وہ تو جگہ جگہ قرآن بتا رہا ہے کہ برات کا اعلان کر دیں گے, ان کے دشمن بن کے کھڑے ہو جائیں گے جن ظالموں نے انہیں اللہ کا شریک ٹھہرایا. تو قرآن بتا رہا ہے کہ انہیں تو کوئی پتہ نہیں انہیں کب اٹھایا جائے گا. تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے, اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو اعلانیہ یہ بات کہتے ہیں. حق بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور جب ان لوگوں سے یعنی کافروں سے جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا, تو کہتے ہیں وہ جی پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں, اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ جی قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہی کو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں, تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی قیامت کے دن پورے کا پورا اٹھائیں, اور ان لوگوں کا بوجھ بھی جنہیں یہ علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں. اس طرح کا پراپوگنڈا کر کے جن کو گمراہ کر رہے ہیں, سن لو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھائیں گے. ان سے پہلے بھی لوگوں نے چالیں چلیں اور اللہ نے ان کی چالوں کی عمارت کو جڑ سے گرا دیا, اور چھت ان کے اوپر آ گری, اور اللہ کا عذاب وہاں سے آیا جہاں سے انہیں کوئی احساس بھی نہیں تھا. پہلے ہی فرمایا بڑے چالیں چلنے والے گزر چکے, یہ انجام ہوا ان کا. پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا
اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک کہ جن کے بارے میں تم بڑے جھگڑتے تھے دنیا میں، ذرا کچھ نہیں جی ان کی گستاخی ہوگی، اور لڑتے تھے جھگڑتے تھے ان کے لیے، تو جنہیں علم دیا گیا وہ کہیں گے کہ آج رسوائی ہے اور برا عذاب ہے کافروں پہ، رسوائی اور لعنت ہے کس پہ؟ کافروں پہ۔ وہ کافر کہ جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوں گے، شرک کر رہے ہوں گے، تو اس وقت وہ فرشتوں کے سامنے بڑی فرمانبرداری کا اظہار کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کر رہے تھے، نہیں جی ہم تو بڑے فرمانبردار تھے۔ تو فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، بلکہ جو کچھ تم کر رہے تھے وہ اللہ جانتا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو پھر انہیں کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا، جو دنیا میں تکبر کر رہے تھے۔ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جب ان سے کہا جائے، پوچھا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں جی بہترین چیز اس نے نازل کی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی، دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بہتر ہے، اور کتنا ہی بہترین گھر ہے متقی لوگوں کا، ہمیشہ کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، لہم فیہا ما یشاؤون، جنت میں جو چاہیں گے وہ انہیں ملے گا۔ اسی طرح ہم متقی لوگوں کو اسی طرح اللہ متقی لوگوں کو بدلہ دے گا۔ وہ متقی لوگ کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے بہترین عمل کرتے ہوئے، تو فرشتے انہیں سلام کہیں گے، اور فرشتے خوشخبری دے دیں گے اسی وقت کہ داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ ان کے سامنے فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا فیصلہ آ جائے؟ یعنی تب ایمان لائیں گے، فرشتے دیکھ لیں گے تیرے رب کا کوئی فیصلہ آ جائے، عذاب۔ اسی طرح ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر جو اعمال انہوں نے کیے تو انہی اعمال کے برے نتائج نے ان کو گھیر لیا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی چیز نے انہیں گھیرا، یعنی عذاب۔ اچھا، سب سے زیادہ جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے نا اللہ کے ہر رسول کے سامنے جو لوگ، بس مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس چیز کا سب سے زیادہ مذاق اڑاتے وہ کیا؟ آپ کا جی عذاب کدھر ہے جی؟ وہ عذاب نہیں آ رہا، جو بھی راستے میں ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں وہ عذاب نے کب آنا ہے جی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ بتا رہے ہیں جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے نا اسی چیز نے گھیرا۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت کرتے، اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہی ہم اس کے سوا کسی چیز کو حرام کرتے، یعنی اس کے حکم کے بغیر۔ اسی طرح ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، تو کیا رسولوں پر واضح پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری بھی ہے؟ تو یہ فلسفہ کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، تو یہ فلسفہ کس غلط فہمی کا نتیجہ ہے؟ جو نہیں جانتے کہ دنیا میں امتحان ہو رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مثلا ایک آدمی شرک کر رہا ہے، کہتے ہیں جی اگر میں غلط کام کر رہا ہوں شرک، تو پھر اللہ مجھے اجازت کیوں دے رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے مار کیوں نہیں دیتا، میرے بچے کیوں نہیں مار دیتا، یہ میری فصلیں کیوں نہیں تباہ ہو جاتی؟ تو یہاں یہ نہیں ہوگا، یہاں جو بتوں کو بھی پوجے گا نا جا کے، اسے اللہ اولاد بھی دے گا، رزق بھی دے گا، بلکہ زیادہ دے گا، زیادہ ملے گا۔ اس لیے کہ اگر ایک آدمی شرک کرے، اسی دن اس کے بچے مر جائیں، بھینسیں مر جائیں، گائے مر جائے، فصلیں تباہ ہو جائیں، تو کسی کی مجال ہے شرک کرے؟ جی، یا جو بتوں سے جا کے مانگیں انہیں اللہ کچھ نہ دے تو دوسرے دن کوئی جائے گا بت کے پاس؟ یا مثلا جو قبروں پہ جا کے مانگے انہیں اللہ کچھ نہ دے تو پھر کو مانگے گا جا کے؟ نہیں، جو قبروں سے جا کے مانگتے ہیں انہیں بھی اللہ دیتا ہے، جو بتوں سے جا کے مانگتے ہیں انہیں بھی اللہ دیتا ہے، جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے مانگتے ہیں انہیں بھی اللہ دیتا ہے، جو ملحد ہیں اور کسی کو مانگتا ہی نہیں انہیں بھی اللہ دیتا ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے انہیں بھی اللہ دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں تو ہر ایک کو دے گا وہ نا، امتحان لیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے لوگ کہتے ہیں جی اگر ہم برے ہیں
تو پھر اللہ ہمیں دنیا میں سزا کیوں نہیں دیتا؟ سزائیں دنیا میں نہیں ملنی، یا آخرت میں ہوگا۔ اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو جو اللہ کے باغی سرکش ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور ایسے بھی ہیں کہ جن پہ گمراہی چپک کر رہ گئی، مسلط ہو گئی۔ پس زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ آپ ان کی ہدایت کے بڑے ہی حریص ہیں، لیکن بے شک اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جسے اللہ گمراہ کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ کے نام کی بڑی مضبوط قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جائے گا اللہ اسے نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں، بلکہ یہ اللہ کے ذمہ پکا وعدہ ہے، یعنی مرنے کے بعد اٹھانا یہ اللہ کے ذمہ پکا وعدہ ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پھر آگے بتایا کہ کیوں اٹھانا ضروری ہے، قیامت کا آنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں؟ تاکہ اللہ لوگوں کے لیے وہ بات اچھی طرح واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں دنیا میں، اور تاکہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ باقی یہ کہ قیامت لانا کو مشکل نہیں، فرمایا کہ ایک لمحے کے اندر آ جائے گی۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جس چیز کا ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا صرف اس کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، ایک لمحے میں آ جائے گی، کوئی مشکل نہیں۔ یہ بتا قیامت کا آنا کیوں ضروری ہے؟ عقلی دلائل کہ اب لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے، کوئی کہتا میں سچا ہوں، وہ کہتا میں بڑے ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اگر قیامت نہیں، مرنے کے بعد ختم، تو ان سارے اختلافات کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا، کو پتہ چلے گا نہیں۔ ظالموں کو سزا ملنی چاہیے تو کہاں ملے گی؟ مظلوموں کو داد رسی ہونی چاہیے، وہ کہاں ہوگی؟ دنیا میں تو نہیں ہو سکتی۔ تو عقل فطرت تقاضا کرتی ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس دن فیصلہ ہو کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا۔ اس لیے فرمایا قیامت آئے گی تاکہ لوگوں کے اختلاف جتنے ہیں ان میں اللہ واضح کر دے کہ سچا کون تھا، کافروں کو پتہ چل جائے وہ جھوٹے تھے، اور مومنوں کو اجر ملے، جن کا پھر آگے بتایا کہ ان کو یہ اجر ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پہ ظلم کیا گیا، تو انہیں ہم زمین میں بہترین ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش کہ یہ جانتے، یعنی ہجرت کرنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے ہیں، پس اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ یعنی پہلے بھی جو رسول آئے وہ فرشتے نہیں تھے، وہ مرد تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے ہیں، تو اگر نہیں تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو کہ ہم نے جو رسول بھیجے وہ انسان تھے یا فرشتے تھے۔ اور آگے بتایا کہ بالبینات والزبر، ان سب رسولوں کو ہم نے واضح نشانیاں اور کتابوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے تمہاری طرف یہ یاد دہانی نازل کی ہے، یعنی یہ قرآن، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اچھی طرح واضح کر دیں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ یہ غور و فکر کریں۔ کیا وہ لوگ جو بری چالیں چل رہے ہیں وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان سمیت انہیں زمین میں دنسا دے، یا ان پر عذاب وہاں سے آ جائے کہ جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں؟ اب دیکھ رہے ہیں یہ کسی نے سوچا تھا کہ اس طرح کا کوئی عذاب بھی آ سکتا ہے؟ لوگ تو زیادہ سے زیادہ یہ خطرات، کیا جی کہیں عالمی جنگ نہ شروع ہو جائے، ایٹمی جنگ نہ شروع ہو جائے، کیمیکل وار نہ شروع ہو جائے۔ اب یہ سوچا تھا یہ کرونا جیسا عذاب کہیں آ سکتا ہے جو نہ کسی کو نظر آ رہا ہے، جی عام آنکھ سے کو دیکھ نہیں سکتا جنہیں، جی جس کو، اس سے ہر شخص ڈر ہے، کسی کو ہاتھ نہیں لگانا، کسی کے قریب نہیں جانا۔ بھئی دشمن کون ہے جس سے ڈر رہے ہیں؟ کون ہے؟ کدھر؟ کسی کو پوچھے ڈر کیا، کس نے مارا ہے، کدھر ڈر رہے ہیں؟ وہ جی نظر تو کوئی نہیں آ رہا، تو پھر ڈر کیوں رہے ہیں بھائی؟ جی ہے ضرور جو نہ نظر آ رہا ہے، بڑی جسے عام یہ اینک سے خوردبین، الیکٹرانک بلکہ خوردبین جو ہے اس سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اچھا یہ ہے عذاب اللہ کا جہاں سے تصور بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یا اللہ کا عذاب آ جائے کہ جہاں سے سوچا بھی نہیں کسی نے کہ اس طرح آ جائے گا، یا اللہ انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، بس وہ عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، یا اللہ انہیں اس حال میں پکڑے کہ وہ پہلے ہی ڈر رہے ہوں، بے شک تمہارا رب بڑا ہی مشفق اور مہربان ہے۔ ایک تو ہے نا کہ اچانک، فرمایا ایک ہے کہ اللہ اس حال میں پکڑے کہ پہلے ہی ڈر رہے ہیں جی آنے والا عذاب، بتا دیا جائے آ رہا ہے تو پھر کیا کر لیں؟ اب تو پتہ ہے نا آ گیا ہے، اچانک آ گیا، اب تو پتہ ہے نا، تو اب کیا
کیا حال ہے کو روک کہہ سکتا ہے جی روک لیں گے. تو یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انسان اس چیز کو دیکھیں کہ ان کا رب جو چاہے کرنے والا ہے، جب چاہے کسی کو پکڑ لے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے تو ان چیزوں کے سائے دائیں بائیں سجدہ کرتے ہوئے پلٹتے ہیں اور وہ جھکے ہوئے ہیں. یعنی ہر چیز کا سایہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے دائیں بائیں ہو کے، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہیں، ہر قسم کے جاندار اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے. یہاں سجدہ ہے، سجدہ تلاوت، یہ سب اپنے رب سے اوپر سے ڈرتے ہیں اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. خاص طور پہ فرشتے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، جو انہیں اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کرتے ہیں. اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ دو خدا نہ بناؤ، دو الہ نہ بناؤ، بے شک وہ ایک ہی الہ ہے، پس مجھی سے ڈرو. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اسی کا دین لازم ہے، دین اسی کے لیے لازمی. کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ اور جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، اور پھر جو بھی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تو اسی کی طرف تم اسی کے آگے گڑ گڑاتے ہو. پھر جب وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے. مصیبت آئی اللہ کے آگے گڑ گڑائے، جب اللہ نے تکلیف دور کر دی تو اللہ کے شریک ٹھہرانے شروع کر دیے. یہ فرمایا شریک کیوں ٹھہراتے ہیں؟ تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس کی ناشکری کریں، پس عیش و عشرت کر لو، جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا. یعنی دنیا کی چند روزہ زندگی موج میلہ کر لو، فسوف تعلمون، لگ پتے جان دے تانوں. اور یہ ان کا آتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے جن کو جانتے نہیں ہیں. یعنی اپنے معبود جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں ان کا حصہ ٹھہراتے ہیں جنہیں جانتے نہیں ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اختیار نہیں، کچھ کیا نہیں انہوں نے، ان کے حصے ٹھہرا رہے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے. جو کچھ تم افطرا پردازیاں کر رہے ہو، ضرور اللہ کی قسم جو افطرا پردازیاں تم کر رہے ہو تم سے ضرور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ جو گھڑ رہے ہو نا ساری چیزیں، فلاں کے بعد یہ اختیار ہے، یہ ہے، اور پھر ان کے حصے بانٹ رہے ہو، نظریں اور نیازیں اور فلاں، تو ضرور تم سے اللہ کی قسم جو افطرا پردازیاں تم کر رہے ہو ضرور تم سے پوچھا جائے گا. اور یہ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، پاک ہے وہ کہ اس کی بیٹیاں ہوں، اور خود ان کے لیے وہ جو چاہیں خود بیٹے، اور اللہ کی طرف بیٹیاں منسوب کرتے ہیں. مشرکین عرب فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ. اور بتایا کہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت اور اپنا حال کیا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم کے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس بری خوشخبری سے جو اسے دی گئی اور اس اپنی قوم سے چھپ رہا ہوتا ہے اس بری خوشخبری کی وجہ سے جو اسے دی گئی، چھپتا پھرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے کہ اس کے ہم بیٹی پیدا ہوئی. اور پھر سوچتا ہے کہ کیا ذلت کے ساتھ اسے رکھے ایسے ہی، یا اسے مٹی میں دبا دے، زندہ دفن کر دے. سن لو کہ بہت برے فیصلے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. خود یہ نقشہ کھینچا عربوں کے ہم بیٹی کی پیدائش کیسی تھی کہ بیٹی ہوئی تو چہرہ سیاہ ہو گیا غم سے، بیٹی پیدا ہوگی، پھر چھپتا پھر رہا ہے، پھر سوچ رہا ہے زندہ رہنے دوں یا دفن کر دوں زندہ، جس کے بارے میں خود یہ سمجھتے ہیں اور اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں بیٹیوں کی. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے، اور اعلیٰ صفات اللہ کے لیے ہیں اور وہ زبردست اور دانا ہے. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پہ پکڑے تو زمین میں وہ کسی جاندار کو نہ چھوڑے مگر وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے مہلت دیتا ہے، اور جب ان کا یہ مقررہ وقت آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی اس سے آگے بڑھیں گے اور نہ پیچھے رہیں گے. اور یہ اللہ کی طرف وہ کچھ منسوب کرتے ہیں کہ جو یہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے کامیابی ہے. کوئی شک نہیں کہ بے شک ان کے لیے آگ ہے اور یہ اس میں سب سے پہلے پہنچائے جائیں گے، سب سے پہلے انہیں وہاں پہنچایا جائے گا آگ میں. اللہ کی قسم
ہم نے تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی طرف رسول بھیجے، مگر شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، اور وہی آج ان کا بھی دوست بنا ہوا ہے، سرپرست جو مشرکین عرب قریش، اور وہی آج ان کا سرپرست بنا ہوا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور اس کے ذریعے اس نے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، بنجر زمین زندہ ہو گئی۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بڑی عبرت ہے، بڑا سامان عبرت ہے۔ ہم ان کے پیٹوں میں خون اور گوبر کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑا سازگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چوپائے، گائے، بھینس، بکری، یہ سارے اونٹ، ان کے اندر بڑا سامان عبرت ہے کہ ان کے پیٹوں کے اندر جو خون اور گوبر ہے اس کے اندر سے ہم پکیزہ دودھ نکال کے لاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سازگار۔ ہم نے فیکٹری لگائی ہے اس کے اندر، یہ نعمت ہے اللہ کی، دیکھیں سازگار دودھ۔ اب دیکھیں ظلم جو شرک ہے نا، ظلم عظیم، کیوں یہ فیکٹری اللہ نے لگائی۔ اب آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ مثلا بھینس یا گائے نے بچہ دیا، دودھ دینا شروع کیا، تو مٹکا اٹھا کے جی جا رہے ہیں صاحب، کدھر جا رہے ہیں جی؟ وہ بابے نور شاہ جا رہے ہیں جی دودھ چڑھان، یا کوئی بھی کہیں نور شاہ ہوگا، ہر علاقے میں ایک محکمہ ہوتا ہے، ہر ضلع میں ایک الگ الگ ہوگا، ظاہر ہے لوگ اتنی دور تو نہیں جا سکتے، اس لیے ہر جگہ بنائے جاتے ہیں سہولت کے لیے، سینٹر ہوتے ہیں دور نہ جانا پڑے۔ تو وہ بابا صاحب کے پاس جا رہا ہوں جی دودھ چڑھانے، پوچھے بندہ کہ بابا صاحب نے بھینس کے اندر دودھ کی نہر جاری کی ہے؟ اچھا کسی کو کہنا نہ چڑھاؤ، وہ جی تھن خراب ہو جائے گا، بابا صاحب کو دودھ نہ دیا وہ تھن خراب کر دیں گے، بدماشی دیکھیں، بتا نہ دیا تو تھن گیا۔ استغفر اللہ، اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ اس لیے شرک کو کہا نا، شرک ظلم عظیم ہے۔ اور کھجوروں اور انگوروں کے پھل بھی اس نے پیدا کیے کہ جن سے تم نشے والی چیزیں بھی بناتے ہو اور بہترین رزق بھی، اس سے بہترین رزق بھی بناتے ہو اور نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وہی کی کہ پہاڑوں میں اور گھروں کے اندر اور درختوں پہ اور جو لوگ چھتیں بلند کرتے ہیں ان پہ اپنے چھتے بنا، اور پھر ہر قسم کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پہ چل۔ ان شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے ایسا مشروب نکلتا ہے کہ جس کے مختلف رنگ ہیں اور اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس طرح شہد کی مکھیوں کو اس نے تمہاری خدمت میں لگایا ہوا ہے۔ شہد کی مکھیاں کس طرح اللہ نے وہی کر کے بتا دیا، سافٹ ویئر بنا دیا ان کا، کیسے چھتا بنانا ہے، کیسے تمام پھلوں کا رس چوسنا ہے، سسٹم نظام اس شہد کی مکھی کا یہ تمہارے رب نے وہی کی ہے کس تمہارے لیے۔ اب شہد کھا رہے ہوں تو دیکھیں نا کیسے بنا ہے، ایک قطرہ قطرہ کان سے شہد کی مکھی لا کے آپ کے لیے بنا رہی ہے، اور اس کے بعد جب کہیں شہد اتارے ہیں وہ جی بابا صاحب کو چڑھا دیں پہلے ادھر۔ یہ ہے ظلم، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں وفات دے گا، اور تم میں سے ایسے بھی ہیں جنہیں ایک بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے، یعنی ایسی عمر کا حصہ کہ بندہ بھول جاتا ہے میں نے کھانا بھی کھایا یا نہیں، کچھ پیا یا نہیں، سب کچھ بھول گیا۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ڈاکٹر، وہ حالت جو ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت میں رزق دی ہے، پس وہ جنہیں دوسروں پہ فضیلت دی گئی یعنی انہیں زیادہ رزق دیا گیا، کیا وہ اپنے رزق کو ان کی طرف لوٹانے والے ہیں جو ان کے غلام نوکر ہیں کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں؟ تو کیا یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ یہ ایک آج بھی جو ایک بہت بڑی بات شرک کے اس میں دفاع میں کہی جاتی ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے
تو فرمایا کہ کچھ ہیں جن کو اللہ نے رزق زیادہ دیا ہے، کچھ کو نہیں. مثلا مالک ہے، اس کو غلام تھے، ان کے پاس تو کچھ نہیں نا. فضیلت ہے اللہ نے جو دنیا میں دی ہے، آخرت تو الگ ہے. اچھا، تو فرمایا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مالک جو ہے وہ اپنے رزق کو اس طرح تقسیم کر لے کہ اپنے غلام کا اور اس کا حصہ برابر ہو جائے، دونوں سب برابر؟ ایسا کرتا ہے نہیں، ظاہر کوئی نہیں کرے گا. تو پھر فرمایا اللہ کی طرف یہ نسبت کیوں کرتے ہو؟ کسی کو آج کہے نا یہ تو شرک کر، یہ تو جی پھر اللہ کے اپنے بندے ہیں نا، پھر اللہ کی مرضی اپنے بندوں کو اختیارات دے دے. گویا کہ اللہ نے اپنے اختیارات اپنے بندوں میں بانٹ لیے ہیں، اپنے برابر کر دیا اپنے بندوں کو. اس نے اپنے برابر فرمایا تم تو برابر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو کہ اپنے نوکروں کو اپنے برابر لے آؤ، اس طرح رزق بانٹو کہ برابر ہو جائیں. تم تو یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اللہ پہ ظلم کرتے ہو. افبنعمت اللہ یجحدون، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو. اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے ہی اندر سے جوڑے، تمہاری بیویوں سے جوڑے بنائے، اور اور اللہ نے تمہارے ہی اندر سے تمہارے جوڑے یعنی بیویاں بنائیں، اور اس نے تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے اور نواسے پیدا کیے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. کیا تم باطل پہ ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو؟ اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کے لیے آسمانوں میں کوئی رزق کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین میں، اور نہ ہی وہ ایسا کچھ کر سکتے ہیں. اور بس اللہ کے لیے مثالیں نہ دو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ کے لیے مثالیں اس طرح سب سے بڑی مثال وہ جی پھر چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی ہوتی ہے نا، تو اللہ کو چھت پہ چڑھا کے تو پھر سیڑھیاں لگاتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ دو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. پھر اللہ آگے شرک کی وضاحت کرنے کے لیے مثالیں دے رہا ہے. اللہ ایک غلام کی جو کسی کا مملوک ہے اس کی مثال دیتا ہے. ایک ایسے غلام کی اللہ مثال دیتا ہے جو کسی بھی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، کوئی نہیں اس کے پاس، کچھ نہیں. اور ایک ایسا شخص کہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے پاکیزہ رزق دیا ہے، اور وہ اس پاکیزہ رزق میں سے اعلانیہ اور خفیہ خرچ کرتا ہے. کیا یہ برابر ہیں دونوں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں کہیں گے برابر ہیں، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی مثال دے کے سمجھایا کہ ایک شخص ہے جو غلام ہے کسی کا، ایک دہلے کا مالک نہیں ہے. اچھا، دوسرا ایک وہ شخص کہ جس کو فرمایا کہ ہم نے پاکیزہ رزق دیا، اتنا صبح و شام خرچ کرتا ہے. یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں. تو پھر اللہ پوری کائنات کا بادشاہ اور اس کی مخلوق میں سے ایک فقیر، دونوں کو برابر کر دیتے ہو؟ کیسا ظلم ہے جی. اور اللہ دو آدمیوں کی مثال دیتا ہے، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے مالک پہ بوجھ بنا ہوا ہے، جہاں بھی وہ اسے بھیجتا ہے وہ کام خراب ہی کر کے آتا ہے. کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پہ ہے برابر ہیں؟ یہاں پھر مثال دی. ایک شخص عدل کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پہ، بڑا دنا آدمی، فیصلے کرنے والا، دانشور وہ، اور دوسرا ایک پاگل گنگا بہرا بوجھ بنا ہوا مالک پہ، جو کام کہیں خراب ہی کرتا ہے. دونوں برابر ہیں؟ ظاہر نہیں. تو فرمایا کہ اللہ کے برابر کن کو لا رہے ہو؟ ذرا سوچ لو. آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے، اور قیامت کی گھڑی ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، یا اس سے بھی جلدی، اس سے بھی قریب تر. بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. قیامت کی گھڑی کا آنا ایک پلک جھپکنے کی طرح ہوگا، اتنا تیزی سے، یا اس سے بھی فرمایا قریب تر. اب پلک جھپکنے سے کم کیا ہو سکتا ہے؟ انسان کیسے اندازہ لگائے؟ تو اس لیے فرمایا کہ اس سے بھی قریب تر. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہیں سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیتیں دی اور دل و دماغ دیے تاکہ تم شکر ادا کرو. اور کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کون ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہو؟ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے گھر بنائے کہ جن کو تم اپنے قیام اور کوچ کے دوران ہلکا پاتے ہو. اور پھر ان جانوروں کی اون اور ان کی روئی اور ان کے بالوں سے بھی تم بہت سارے سامان بناتے ہو، اور ایک زندگی ایک لمحے وقت تک ان سے فائدہ اٹھاتے ہو. یعنی جانوروں کی کھالوں سے خیمے بنتے ہیں،
یہ بھی اللہ کی نعمتیں. پھر انہی جانوروں کے اون اور ان کے بال، ہر چیز سے تم دنیا کا سامان بناتے ہو اور فائدے اٹھاتے ہو، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ساری. اور اللہ نے جو کچھ پیدا کیا اس میں سے تمہارے لیے سائے بنائے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں بھی اس نے پناہ گاہیں بنائیں، اور اس نے تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بھی جو تمہیں جنگ سے بچاتے ہیں، یعنی زرہ. اسی طرح وہ تم پہ اپنی نعمت کو مکمل کرتا ہے تاکہ تم سر جھکاؤ، فرما بردار بنو. اور اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو بے شک آپ پر واضح پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. اس کے باوجود منہ پھیرتے ہیں تو آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اس کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، پہچاننے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں. اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے. پھر جنہوں نے کفر کیا ان کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ معذرت پیش کریں، اور نہ ہی انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ اب اللہ کو راضی کر لیں، اب معافی مانگ کے راضی کر لیں. نہ معذرت ہوگی، نہ معافی مانگنے کا وقت ہوگا. اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو نہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کو مہلت دی جائے گی. اور جن لوگوں نے شرک کیا جب وہ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے قیامت کے دن تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ ہیں وہ ہمارے شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے. اور وہ شریک ان کی بات ان کے منہ پہ دے ماریں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو. اب یہاں منظر دیکھ لیں. اب یہ کون ہے؟ یہ بت ہے، لکڑی پتھر کے نہیں، انسان ہیں جن کو شریک بنایا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ منظر کیا دکھا رہے ہیں کہ دنیا میں جو شرک کرتے رہے، جب یہ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے قیامت کے دن اللہ کے سامنے تو کہیں گے ہمارے رب یہ ہیں وہ شریک جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے. تو وہ شریک یعنی اللہ کے نیک بندے وہ فوراً جھٹ انہیں جواب دیں گے تم جھوٹ کہہ رہے ہو، یعنی ہمیں نہیں پوجا کرتے تھے، اور اگر پوجتے رہے ہو تو ہمیں تو نہیں پتا. جی وہ فوراً کہیں گے تم جھوٹے ہو، ہمیں نہیں پوجا کرتے تھے، ہم نے کب کہا تھا ہماری عبادت کرنا. تو یہ کون ہے؟ کوئی لکڑی پتھر کے بت ہیں؟ یہ انسان ہے. کون انسان؟ اللہ کے نیک بندے. ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں کو اس کا شریک ٹھہرایا گیا، ظالموں کو کبھی نہیں کسی نے شریک ٹھہرایا. تو اللہ کے نیک بندے کہیں گے کہ نہیں تم جھوٹے ہو، ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور وہ اس روز بڑے فرما برداری کا رویے کا اظہار کریں گے. جی وہ سب جو ہے نا گمان تکبر ختم، اور جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے وہ سب گم ہو گیا. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پہ عذاب میں اضافہ کریں گے اس وجہ سے کہ جو فساد پھیلایا کرتے تھے. اور اس دن کو یاد کرو کہ جب ہم ہر امت میں سے ان کے خلاف ایک گواہ انہی کے اندر سے لائیں گے، انہی میں سے لائیں گے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان لوگوں پہ گواہ بنا کے لائیں گے، یعنی جن کو آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا. اور ہم نے آپ پہ یہ کتاب نازل کی ہر چیز کی وضاحت کے لیے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے. بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، اور وہ روکتا ہے بے حیائی اور منکر سے اور سرکشی سے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو. تو آج انشاءاللہ ضمیمے میں میں اس پہ بات کروں گا، عدل اور احسان کیا ہے. یہ بڑی اہم آیت ہے، دین کے بنیادی اصول جس میں بتائے گئے، دنیا کے لیے بھی اور ایمان کے لیے بھی، دین و دنیا دونوں کے لیے. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اس سے عہد کیا ہو، اور اپنی قسموں کو ان کو مؤکد کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم نے ان پہ اللہ کو گواہ بنایا ہے. اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے کاتے ہوئے کو خود تار تار کر کے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے. اور تم اپنی قسموں کو باہمی فائدے کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے. اس کے ذریعے اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے سامنے سب کچھ کھول کے رکھ دے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. یہ جو فرمایا اس عورت کی طرح نہ ہو جائے، یعنی مثال دی کہ ایک عورت مشکل سے سود کاٹتی رہتی، تھوڑا تھوڑا
اور شام کو کیا کرتی؟ جو اپنا کھاتا اس کو ریزہ ریزہ کرنا شروع کر دیتی۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، خود جو اعمال کیے ہیں انہی کو ضائع نہ کرو۔ اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر واقعی کو عورت ایسی نظر آئے کہ دن کو جو کھاتا شام کو سارا وہ ریزہ ریزہ کر رہی، تو کہیں گے نا پاگل مائی پاگل ہے کوئی جی۔ تو فرمایا کہ یہ اسی طرح تم کرتے ہو کہ اگر اس طرح اپنے اعمال کو ضائع کرو گے تو اعمال ضائع کرنے کی ایک شکل بتائی کہ قسمیں اٹھاتے ہو جی فائدے دنیا کے اٹھانے کے لیے، تاکہ ایک گروہ زیادہ فائدہ اٹھائے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ اور تم اپنی قسموں کو باہمی فائدے کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد پھسل جائے اور پھر تم برے عذاب کا مزہ چکھو، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا اور پھر تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہو۔ اور تم اللہ کی قسموں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، بے شک جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کا اجر ان بہترین اعمال کا اجر انہیں دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو اسے ہم پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے، اور جو بہترین اعمال وہ کیا کرتے تھے ہم ان کا اجر انہیں دیں گے۔ اور جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ مانگ لیں شیطان رجیم سے، بے شک اس کا کوئی زور نہیں ہے ان لوگوں پہ جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پہ چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور جو اس کو ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی جو اس کو خود دوست بناتے ہیں انہی پہ اس کا بس ہے۔ جو ایمان لائے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، شیطان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکے یا ہدایت کے راستے سے ہٹا سکے۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں اور اللہ جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑ لائے ہیں، کہتے ہیں جی آج دوسری آیت گھڑ لائے ہیں، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے یعنی قرآن کو تیرے رب کے حکم، اس قرآن کو روح القدس نے نازل کیا، یعنی جبریل نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ وہ ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھے، ان کے دلوں کو جما دے، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے۔ تو یہیں تک آج ہم رکھیں گے۔ اچھا، یہ آیت جو ہے اوپر گزری ہے نا، اور اپنی قسموں کو باہمی فائدے کا ذریعہ نہ بناؤ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد پھسل جائے اور پھر تمہیں سزا ملے کس کی؟ کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا۔ یعنی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم قسمیں جھوٹی کھا کر اپنے فائدے کے لیے اس طرح کی حرکتیں نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک شخص اسلام کی طرف آ رہا ہے تو تمہارا یہ عمل دیکھ کر، جھوٹی قسمیں اور ایسا کردار دیکھ کر وہ اسلام سے واپس چلا جائے، دیکھے جی ایسے مسلمان ہیں، اور پھر چونکہ تم اللہ کے راستے سے روکنے والے بن گئے تو تمہیں سزا ملے گی اس کی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ آج ہم مسلمان کیا یہی نہیں کر رہے کہ جو مسلمان جو ہے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے جو شخص، تو ہم رکاوٹ ہیں، مسلمانوں کو دیکھ کر وہ اسلام سے بتک جاتے ہیں کہ یہ ہے مسلمان، تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پھر تم اللہ کے راستے سے چونکہ روکنے کا سبب بنے ہو تو تمہیں سخت سزا ملے گی۔ تو آج اگر ہم اسلام کا صحیح نمونہ پیش کر رہے ہوں دنیا کے سامنے تو لوگ خود بخود اسلام کی طرف آئیں گے، لیکن ہم بجائے اس کے کہ صحیح نمونہ پیش کریں، ہم اپنے عمل سے اسلام کو روکنے والے بنے ہوئے ہیں۔ حال یہ ہے کہ کئی لوگ جب اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسلام کو پڑھ کے غور و فکر کر کے، تو مسلمانوں کو آ کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نے پہلے مسلمانوں کو دیکھا ہوتا تو شاید ہم اسلام قبول نہ کرتے، اچھا ہوا کہ ہم نے پہلے اسلام کو سمجھ لیا۔ تو اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمیں اسلام کا پیغام پہنچانا ہے اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور میں عدل اور احسان پہ تھوڑی سی بات کروں گا زمین میں انشاءاللہ۔